العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العربة فلم يجد به قديرا، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا، ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا، فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا، وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا، ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضعها من نصوص الآيات وألمعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد، ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعيش ذميما وسيصلى سعيرا، فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غائط كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه، وعلى من أعانه وقرر له تقريرا، وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسلیما كثيرا۔ تو اپنے اس مختصر سے خطبے میں صاحب کتاب امام بیضاوی، جن کا اصل نام ابو الخیر عبداللہ بن عمر الشیرازی البیضاوی ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر اگرچہ آپ اپنے اس نام سے مشہور نہیں ہوئے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اللہ رب العزت نے اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب جس طرح کے احکام کی ضرورت پیش آئی انہی احکام کے مطابق قرآن کریم کو نازل کیا، مگر باوجود کہ مخصوص حالات میں صحابہ پر مخصوص قسم کے احکام کا نزول ہوا، اللہ رب العزت نے وہ احکام ایسے نازل کیے کہ مخصوص حالات میں نازل ہونے والے احکام بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ ایسا نہیں کہ حضرات صحابہ ہی کے لیے باعث ہدایت ہوا، حضرات صحابہ کی ہی کے مسائل حل ہوئے، بلکہ تمام کے تمام مسائل انسانیت اور بشریت کو جتنے بھی، چاہے وہ قضایا کبرا ہو چاہے وہ قضایا صغرا ہو، ان کے چاہے چھوٹے مسائل ہو چاہے بڑے مسائل ہو، ان کی زندگی کے انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہو، سیاست سے اس کا تعلق ہو، معاشرت سے اس کا تعلق ہو، اقتصاد سے اس کا تعلق ہو، معیشت سے اس کا تعلق ہو، معاملات سے اس کا تعلق ہو، طہارت سے اس کا تعلق ہو، عبادات سے اس کا تعلق ہو، حدود سے اس کا تعلق ہو، جتنے بھی شعبہ حیات ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام شعبہ حیات کے اصول اور اس کے ضروری جزئیات تک کو قرآن کریم نے کیا کر دیا ہے، ذکر کر دیا۔ اسی لیے آج بھی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قرآن کریم کے علوم و معارف بالکل ایسا محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے اندر تازگی لیے ہوئے ہیں،
اس میں کسی طرح کی کوئی قدامت کی بو نہیں آتی، اس میں کسی طرح کی جمود کی بو نہیں آتی۔ انسان اپنے ہر مسئلے کو، چاہے وہ کتنا ہی نیا کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسانیت کو پہلی مرتبہ کیوں نہ پیش آ رہا ہو، چاہے اس کے بارے میں انسان نے کبھی تصور بھی کیوں نہ کیا ہو، ایسا مسئلہ بھی پیش آئے، فحلہ فی الکتاب، تو اس کا حل کس میں ملے گا؟ کتاب میں ملے گا۔ قرآن کریم اس کا حل، اسی لیے قرآن کریم نے ببانگ دوحل اعلان کیا، تبیانا لکل شیء، بیانا نہیں کہا، مبینا نہیں کہا، قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ تبیانا۔ وکثرۃ المبانی تدل علی کثرۃ المعانی، جتنے بھی وضاحت کے لیے الفاظ استعمال ہو سکتے تھے اس میں جو سب سے بلیغ اور سب سے زیادہ معنی لیا ہوا ہو سکتا تھا، جو تکلف سے عاری ہو، ایسے لفظ کا انتخاب کیا، تبیانا لکل شیء۔ تو قرآن کریم نے ایسے ہی تحدى العرب العربا، ایسے ہی ان کو تحدی نہیں کی، ان کو جو تحدی کی ہے اس تحدی کے پیچھے ایسے ایسے حقائق اور ایسے ایسے دقائق ہیں کہ انسان کا ذہن و دماغ وہاں تک اتنی آسانی کے ساتھ پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال مصنف انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ۔ فَكَشَفَ قِنَاعَ الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ، آیات محکمات سے اس کے جو مشکل امور ہے اس سے پردہ اٹھائے۔ آیات محکمات، قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ محکمات اس کو کہتے ہیں جو واضح المعنی والمراد ہو، جس کے معنی اور مراد کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری لاحق نہ ہو۔ عربی زبان کا جاننے والا، لغت سے واقفیت رکھنے والا، وہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ لے، اسے محکمات کہا جاتا ہے۔ اور جو اپنے اندر ایک ہی معنی لیے ہوئے ہو، بہت سارے احتمال جس میں نہ ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ محکمات کہتے ہیں ان آیتوں کو جن میں انسان کے ضروری مسائل کو سہل انداز میں ذکر کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یہی کیا ہے؟ اصل کتاب ہے۔ کہا اسی پر غور و خوض کی دعوت دی گئی، اسی پر تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، جب وہ محکمات ہے تو اس میں مزید اور کیا غور و خوض کی ضرورت؟ اگرچہ وہ محکمات ہے مگر وہ محکمات بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ ویسے بھی عربی زبان ایسی زبان ہے جس زبان میں ایک ایک معنی کے لیے کئی کئی الفاظ آتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ایک معنی کے لیے کئی کئی الفاظ اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی۔ جیسے عین ایک لفظ ہے مگر عربی زبان میں یہ ایک لفظ اس کے کتنے معنی ہیں؟ کسی نے 10 بیان کیا، کسی نے 12 بیان کیا، کسی نے 16 بیان کیا۔ اس کے ضبط میں کوئی فرق نہیں، اس کے اعراب میں کسی چیز میں بالکل ہو بہو من وعن ویسا، مگر اس کے باوجود اس کے معنی کتنے آتے ہیں؟ 10 12 اور 14 معنی۔ سورج کی ٹکیا کو عین کہا جاتا ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز کو عین کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا بیع العین بالعین، بیع الدین بالدین، بیع العین بالدین، بیع الدین بالعین۔ تو وہاں پر جو عین ہے وہ اشیاء کے معنی میں جو محسوس ہو، نظر آئے انسان کو، جسے انسان جسے چھو سکے اسے بھی عین کہتے ہیں۔ پانی کے چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے، انسان کی آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت سارے معنی اپنے اندر اس نے لیے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بے شمار، اور ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات، ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات۔ جیسے عربی زبان میں گھوڑا، اب گھوڑے کا نام ڈھونڈنے کے لیے جاؤ عربی زبان میں اکثر من 1000 کلمات، گھوڑے کے 1000 سے زیادہ نام ہے عربی زبان۔ کتنے؟ 1000۔ اب گھوڑا ایک معنی ہے، آپ نے کہا فرسن بولو، حصان بولو، یہ مشہور ہے،
لیکن اس کے علاوہ اس کے اتنے سارے نام ہیں. تلوار ایک معنی ہے, 300 سے زیادہ نام ہے اس کے عربی زبان میں. کتنے؟ 300 سے زیادہ نام ہے صرف تلوار کے. اب آپ کہیں کہ اتنی فرصت میں بیٹھے تھے کیا, بیٹھے بیٹھے نام ہی رکھ رہے تھے؟ نہیں. لیکن یہ جو کلمات ہوتے ہیں, ہر کلمے کے معنی, اگرچہ ہمارے اردو میں تلوار کے لیے ایک ہی لفظ ہے, لیکن وہاں پر تلوار اگر سیدھی ہے تو نام الگ, تلوار اگر آگے سے تھوڑی جھکی ہوئی ہے تو نام الگ, تلوار اگر پتلی ہے تو اس کا نام الگ. تو جیسے جیسے اس کی تلوار کی حیت میں ذرا بھی فرق آ گیا, اس کا نام فوراً کیا ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. تو تلوار جیسے جیسے اس میں فرق واقع ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. گھوڑے میں بھی یہی حال ہے. اگر گھوڑا لال کلر کا ہے تو نام الگ, اگر کالا ہے تو نام الگ, اگر سفید ہے تو نام الگ, اگر کالا اور سفید ہے تو نام الگ. تو ایسے اس کے 1000 نام بن جاتے ہیں. ہمارے اردو کے پاس بیچاری کے پاس ایک ہی نام ہے, گھوڑا. کتنا نام ہے؟ ایک ہی نام ہے, گھوڑا. گھوڑا بولے تو گھوڑا. تو یہ عربی زبان, تو اس لیے اس کا محکم بھی اگرچہ محکم ہے مگر محکم نہیں, اگرچہ محکم ہے مگر محکم نہیں. کیا مطلب کہ ٹھیک ہے وہ سمجھ لیتے لیکن اتنا آسان نہیں اس کا سمجھنا. اس کے سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سیاق و سباق میں اس کلمے کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, تو یہاں پر اس کا کیا معنی مراد ہو سکتا ہے. بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ ان آیات محکمات ہن ام الکتاب متشابہات ہن رموز الخطاب. اب قرآن کریم میں متشابہات بھی ہیں, یعنی جس کا معنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہ آئے, جو اپنے اندر بہت سارے احتمال لگتا ہو. قرآن کریم میں متشابہات 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو واضح المعنی غیر واضح المراد, اور دوسرا غیر واضح المعنی غیر واضح المراد. یعنی ایک تو یہ کہ جس کا معنی تو واضح ہو مگر اس کی مراد واضح نہ ہو سکے, اور دوسرے وہ کہ نہ جس کا معنی واضح ہو نہ اس کی مراد واضح ہو. جس کا معنی واضح ہو اور اس کی مراد واضح نہ ہو, جیسے استوى علی العرش, اس کا معنی واضح ہے مگر اللہ کے لیے استوا کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کی مراد کیا ہے؟ کما یلیق بشانہ. تو اس کی مراد واضح نہیں, اور اس کا معنی کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. تو ایسی اللہ کی صفات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں, کہیں پر اللہ کے لیے ید کا استعمال کیا گیا, کہیں پر اللہ کے لیے ساق کا استعمال کیا گیا, کہیں اللہ کے لیے وجہ کا استعمال کیا گیا, تو یہ سب چیزوں کے معنی تو معلوم ہے مگر اس کی مراد معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ, کہ استوا تو معلوم ہے مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ عرش. استوا کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى الْفُلْكِ قرآن کریم کہتا ہے. اسی طریقے سے وہ قرآن کریم نے جہاں پر سواری پر سوار ہونے کی دعا ذکر کی ہے, تو استوا کے معنی معروف کہ کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا, مگر اللہ کے لیے معنی مراد نہیں لے سکتے. کیوں اللہ کے لیے مراد نہیں لے سکتے؟ اس لیے مراد نہیں لے سکتے کہ اگر استوا کا معنی اللہ کے لیے ہی مراد دیا جاوے تو اللہ کے لیے جسم ہونا لازم آئے, جبکہ اللہ کی ذات منزہ عن الجسد والجسم ہے, اس کی ذات جسم کے حامل نہیں ہے. اسی لیے یمن کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آسمان اور زمین سے پہلے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کان فی عما, کچھ نہیں تھا اور اللہ تھا. نہ آسمان تھا, نہ زمین تھا, نہ فضا تھی, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, کچھ نہیں تھا مگر اللہ کی ذات موجود تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منزہ عن الجسم ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ عرش کا بھی محتاج نہیں. وہ عرش کا بھی عرش تو اس نے اس لیے بنایا کہ اللہ کی ذات اتنے جلال اور جمال کی حامل ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کی تاب نہیں لا سکتی ہے. تو اس کے مخلوق اور اپنے خالق کے درمیان صرف ایک پردہ ہے. اس کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے, تاکہ مخلوق اچھی طریقے سے رہ سکے.
ورنہ اللہ رب العزت کے جلال کو کوئی برداشت کر سکتا نہیں. تو بہرحال بیان کر رہے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متشابہات کیوں؟ کیا ضرورت ہے متشابہات کی؟ دنیا میں انسان کیوں آیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، آزمائش کے لیے. اور آزمائش اسی وقت ممکن تھی جبکہ محکمات اور متشابہات دونوں قسم کے آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر متشابہ نہ ہوتا، متشابہات نہ ہوتی تو راسخین فی العلم کا ابتلاء اور آزمائش نہ ہوتی تو مقصد تخلیق فوت ہو جاتا. مقصد تخلیق کیا ہو جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو راسخین فی العلم ہے ان کو تو محکمات ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں. متشابہات آئے تو وہ یہ کہے کما یلیق بشأنہ، اور اگر وہ محکمات کے متشابہات کی ٹو میں لگ جاوے اور زبردستی اس کے معنی تلاش کرنے لگ جاوے، جبکہ کہا گیا ہے کہ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، اس پر غور و خوض کرنا بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ضرورت نہیں. تو وہ اس کے پیچھے اپنا دماغ کھپا سکتا تھا مگر اللہ نے نہ کہا اس لیے نہیں کھپایا تو امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اگر اس کے باوجود بھی کھپاتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا نہیں. تو اس لیے متشابہات گویا کہ راسخون فی العلم کی آزمائش کے لیے، راسخون فی العلم کی آزمائش کے لیے قرآن کریم نے متشابہات کو، ویسے بھی قرآن کریم میں متشابہات زیادہ نہیں ہیں، 80-90% تو کیا ہے؟ محکمات ہیں. کل ملا کر بہت سب میں نکالو تو متشابہات کتنے ہوتے ہیں؟ 10%، 20%. 20% تو بہت ہو گئے، 10% بھی نہیں. لِيَتَجَلَّى لَهُ، بہرحال وَأَبْرَزَ غَوَامِصَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ. تو فرماتے ہیں کہ وَأَبْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور اس نے حقائق پر سے پردہ اٹھائے، حقائق کے مشکلات کو واضح کیا اور ظاہر کیا. وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، حقائق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے حقیقتن کی. اس کے معنی ایسی چیز جو انسان پر مخفی ہو، اور دقائق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی لطیف چیز. حقیقت کہتے ہیں ایسی چیز جو انسان پر مخفی ہو اور تھوڑی سی جد و جہد سے وہاں تک انسان پہنچ جائے. اور دقائق دقیقتن کی جمع ہے ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ علمیت اور گہرائی کے حامل ہو اور کثیر جد و جہد کے بعد اس تک پہنچا جا سکے. تو فرمایا کہ وہ ابرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حقائق اور اس کے نکات اور اس کے دقائق کو واضح کیا، اسے اہل علم کے قلوب پر اس کا الہام کیا. اہل علم کے قلوب پر اس کا کیا کیا؟ الہام کیا کہ ان کے اوپر واضح ہوئے. ہر ایک کے اوپر حقائق اور دقائق واضح ہوتے نہیں ہیں. لِيَتَجَلَّى لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوتِ. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کہا لِيَتَجَلَّى لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، تاکہ ان پر مالک الملک کے طرف سے جو مخفی چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائے اور اللہ کی جبروتیت اور اس کی قدسیت کا اظہار ہو سکے. اس لیے کہ جب ایسے حقائق دقائق اور غوامض سے بندہ واقف ہوتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی مالکیت، اس کی عظمت، اس کی جبروتیت اور اس کا غلبہ اور اس کا تقدس اس پر واضح ہوتا ہے کہ جو ذات ایسی کتاب کو نازل کر سکتی ہے، ایسے حقائق اور دقائق کو بیان کر سکتی ہے، وہ کتنی عظیم ذات ہوگی، وہ کیسی عظیم ہستی ہوگی. اور اس طرح سے بندے کے دل میں عظمت خداوندی کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا تَفْكِيرًا، تاکہ وہ اس میں برابر تفکر کرتے رہے. لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا تَفْكِيرًا، تاکہ وہ اس میں تفکر کرتے رہے. تفکر کرنا یعنی اس میں برابر تفکر کرتے رہے.
وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ، اور ان کے لیے احکام کے قواعد کو بیان کر دیا۔ مہدہ کے معنی تو آتے ہیں راستہ ہموار کرنا، ہموار کرنے کے معنی میں، اسی لیے المہد عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ گود کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود کو کیا کہا جاتا ہے؟ المہد۔ امام احمد بن حنبل اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب بہت ضعیف ہو گئے تو بیٹھے بیٹھے لکھ رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ اب پوری زندگی تو اسی میں نکالی، کب تک لکھتے رہو گے؟ تو انہوں نے کہا المحبرہ من المہد الی اللحد، المحبرۃ من المہد، کہا کہ یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ کہاں سے؟ کہا ماں کی گود سے اس علم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور قبر میں جانے تک کیا ہوتا رہے گا؟ چلتا رہے گا۔ تو ماں بھی چونکہ اپنے بچے کو اپنا گود ہموار کر کر بٹھاتی ہے، اسی لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مہدون کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ، کہ انسان کو جن احکام کی ضرورت پیش آتی ہے، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، مستحب کیا، مندوب کیا، مباح کیا، کہا کہ یہ سارے احکام، اس کے قواعد اللہ رب العزت وہ بھی بندے کے لیے اس کو کیا فرماتے ہیں؟ آسان فرماتے ہیں، تاکہ اس پر دونوں چیزیں زندگی میں عملی طور پر پیش آنے والے مسائل بھی اس کے حل ہو، اور اس کے عقل جن حقائق اور دقائق کی متقاضی ہے وہ پیاس بھی اس کی بجھ جائے، وہ پیاس بھی اس کی کیا ہو جائے؟ بجھ جائے۔ جیسے انسان کو پانی نہ ملنے سے پیاس محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی جس کا علمی ذوق اور جس کا علمی مزاج ہوتا ہے، اس کو جب تک کہ کوئی مشکل چیز منکشف نہ ہو اس پر، اسے سمجھ میں نہ آئے، وہاں تک کہ اسے بھی چین آتا نہیں ہے۔ وہ پیاس معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیاس معنوی، وہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ٹھنڈک سے وہاں پر کون سی ٹھنڈک مراد ہے؟ معنوی ٹھنڈک مراد ہے۔ کون سی ٹھنڈک مراد ہے؟ معنوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں سے لے کر آئے تھے؟ معراج سے لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عظمت کا ادراک تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ نماز کیا چیز ہے، کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضور کو اس میں بڑا مزہ آتا تھا، اور ہم کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے۔ ہم کو کیسے پڑھنا پڑتا ہے؟ پڑھانا پڑتا ہے یا پڑھنا پڑتا ہے؟ کوئی زبردستی کسی کو پڑھانا پڑتا ہے اور کسی کو زبردستی پڑھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر اس کا استحضار نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو معراج سے لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عظمت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے برکات کا احساس تھا، اسی لیے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو فرما رہے ہیں وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَاعَهَا مِن نُّصُوصِ الْآيَاتِ، اور آیات کے نصوص میں کن احکام کے لیے کون سے اصول اور کون سی جگہیں مناسب ہے اس کو بتلایا گیا۔ اس لیے کہ ہر مسئلہ ہر آیت سے ثابت ہوتا نہیں، مسائل کو ثابت کرنے کے لیے ہر مسئلے کے لیے الگ الگ مقامات ہیں۔ تو کس آیت کے کس جملے سے اور کس نص سے، عبارت النص سے، اشارت النص سے، اقتضاء النص سے، دلالت النص سے، کس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ بھی کیا کیا اللہ رب العزت نے، ورنہ قرآن کریم اللہ کا کلام ایسی کتاب ہے کہ اگر اللہ رب العزت بندے پر ان چیزوں کا انکشاف نہ کرے، ان کا الہام نہ کرے، اسے ودیعت نہ کرے، تو بندہ اپنی عقل سے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ جہاں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں منکشف ہوتی ہے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان، دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور فطین لوگ گزرے، مگر ہر ایک کے اوپر اللہ نے اس کو ودیعت نہیں کیا، ہر ایک کے دل و دماغ کے اوپر اس کے علوم و معارف کا انکشاف نہیں ہوا۔ تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَأَلْمَعَهَا لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، کہا کہ اس کے کون سی آیت سے، نص کے کس جگہ سے کون سی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور کیا ثابت ہوتا ہے، کہا یہ سب اللہ نے واضح کیا۔
کیوں؟ لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ انسانوں سے ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کرے اور انہیں بالکل مجلا اور مصفہ، پاک اور صاف کر دے. تو فرمایا کہ انسان ظاہری اور باطنی آلائش سے پاک ہو جائے، انسان ظاہری اور باطنی گندگیوں سے کیا ہو جاوے؟ بالکل صاف ہو جاوے اور پاک ہو جاوے. کہا اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کر کر اس میں احکام کو بیان کیا انسان کے ظاہری، کیونکہ انسان نام ہے کس کا؟ نفس اور جسم کا. اگر صرف جسم رہ جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ لا شیء. کیا کہا جاتا ہے؟ لاش. لاش کون سا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، لا نفی جنس ہے وہ. اور شیء، لیکن کثرت استعمال سے لا شیء سے لاش ہو گیا. لا شیء سے کیا ہو گیا؟ اب جسم ہے وہی انسان، زندہ انسان کے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سب کچھ ہے، وہی مرے ہوئے کے پاس بھی ہے، لیکن وہ لا شیء ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ طارت عنہ روح، اس کی روح کیا ہو چکی ہے؟ اڑ چکی ہے، اس کی جسم سے نکل چکی ہے. تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی مصرف کا نہیں رہا، وہ لا شیء ہو گیا، لاش ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ انسان ہے. صرف مادے کا نام انسان نہیں، مادہ یعنی جسم. کل شیء تحتاج الی الحیز فہی مادۃ، ہر وہ چیز جو محتاج حیز ہو، جو مکان اور جگہ کی محتاج ہو. اگر حیز نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تحتاج المکان، اگر وہ مکان کی محتاج ہے، اردو والا مکان نہیں، عربی والا مکان. اردو میں مکان گھر کو کہتے ہیں اور عربی میں مکان ظرف ہے، جگہ کو کہتے ہیں. تو انسان کا جسم دونوں کا مجموعہ ہے. تو فرما رہے یطہرہم تطہیرا. اسی لیے قرآن کریم کے مقاصد میں بیان کیا گیا، کیا بیان کیا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دونوں کو بیان کیا. یزکیہم، اسی لیے پہلے تزکیے کو بیان کیا. انسان کے لیے تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے. تزکیے کے بغیر انسان نہیں رہتا. تزکیہ انسان کو انسان بناتا ہے. تزکیہ انسان کو انسان بناتا ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں تو انسان ہوتے ہوئے بھی انہم کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے گیا گزرا ہے. کیوں؟ تزکیہ اتنی اہم چیز ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں والشمس وضحاها پڑھیا اور تزکیے کی اہمیت کا اندازہ لگائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ 7 × 14. والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم اور اس سے نکلنے والی روشنی کی قسم. تو وہ 7 ہے، 14 ہے. والقمر اذا تلاها، تو یہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ والشمس وضحاها 2 قسم، والقمر 3، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6، والارض وما والشمس والارض وما طحاها 2 ہے یہاں پر، والارض وما طحاها اور ونفس وما سواها. تو آپ دیکھیں گے یہ 10 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تلک عشرۃ کاملہ. 10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد اور خسران اور خسارے اور خراب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا اور گناہوں اور آلائش میں وہ پڑا رہا. تو فرماتے ہیں انسان کی ضرورت کی جتنی بھی نعمہائے کبریٰ ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی، ان سب کی قسم کھائی اللہ نے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اصل مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے. اسی لیے
بعض حضرات نے، اصحاب سلوک نے بڑے پتے کی بات بیان فرمائی، کہا جنت میں داخلہ بغیر تزکیے نفس کے ممکن نہیں۔ جب شروع میں میں نے پڑھا تو مجھے مبالغہ تھا، میں نے کہا کہ یار کچھ مبالغہ ہے اس میں، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ مبالغہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات دیکھی انہوں نے، اصحاب سلوک نے کیا فرمایا کہ تزکیہ یا تو دنیا میں کر لو آپ تو بہت اچھا ہے، مرنے کے بعد فوراً عافیت کی زندگی، اور اگر یہاں تزکیہ نہیں کیا اور گناہوں کے ساتھ ایمان رہا اور گناہوں کے ساتھ گئے تو اس صورت میں آپ کو اوپر جا کر بھی تزکیہ کرنا پڑے گا۔ گناہوں کی سزا جہنم میں ہوگی، جہنم میں جو بھی جائے گا اس کو جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر میں غوطہ لگوایا جائے گا۔ ایک نہر میں جب وہ اس نہر میں غوطہ لگائے گا تو جہنم کی جتنی بھی سزا کی وجہ سے اس کو تکلیفیں، اس کے بدن میں زخم وخم جو بھی ہوئے ہوں گے وہ سب ایک تو ختم ہوں گے، اور دوسرا اس کا دل مجلہ اور مصفہ ہوگا، اس کے بعد جنت میں انٹری ہوگی، اس سے پہلے جنت میں انٹری ہو سکتی نہیں۔ تو کہا بہتر انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر یہاں پر تزکیہ کر لے، ورنہ وہاں پر مار کھا کر تزکیہ کر کر جانا پڑے گا۔ بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں کہ لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد۔ بس جس شخص کا قلب سلیم ہو اور القى السمع اور پوری توجہ کے ساتھ اسے سنے۔ اصل میں القى السمع کے لغوی معنی تو کیا آتے ہیں؟ سماعت کو ڈال دینا، اس کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ سماعت کو ڈال دینا، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے پوری توجہ سے سننا۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی اپنے کان کو جس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے اپنی قوت سامعہ کو اس پر ایسا متوجہ کر دے کہ اس کے علاوہ اور کہیں وہ نہ جائے، ایسا لگے جیسا کہ اس نے اپنے کان کو اس پر ڈال دیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے القى السمع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ القى السمع۔ جیسے اعتکاف، مسجد کے اندر پڑ جانا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ العکوف کے معنی، اصل معنی تو کیا آتے ہیں؟ گھٹنے کے بل کسی چیز کے اوپر گر جانا، لیکن العکوف اسی سے اعتکاف کیا بنا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، بالکل اسی انداز میں القى السمع۔ تو کہا وہو شہید، اور اس کا دل حاضر بھی ہو، اس کا دل کیا ہو؟ حاضر بھی ہو۔ تو اگر کسی نے قرآن کریم کو قلب سلیم کے ساتھ سمجھا اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھا، پورے دھیان کے ساتھ اسے سمجھا، فَهُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيدٌ وَسَعِيدٌ، تو وہ دنیا اور آخرت میں محمود اور نیک بخت ہوگا۔ حمید ای محمود، محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، حمید اسی سے مبالغے کا صیغہ، فعیل کے وزن پر۔ تو کہا کہ حمید و سعید اور نیک بخت، کہا جس نے قرآن کریم کو پوری توجہ سے پڑھا، پوری توجہ سے سنا، پوری توجہ سے سمجھا، پوری توجہ کے ساتھ اس پر عمل کر لیا، تو فرماتے ہیں فی الدارین حمید و سعید، دنیا میں بھی اس کا نام روشن اور آخرت میں بھی روشن، دنیا میں بھی وہ نیک بخت ہوگا اور آخرت میں بھی وہ نیک بخت ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، اور جو اپنے سر کو اس کی طرف نہ اٹھائے، کیا مطلب؟ جو اس کی طرف توجہ نہ دے، یعنی ایسے زبردستی پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو کوئی مطلب نہیں۔ تو فرما رہے ہیں وَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، اور اپنے نبراس کو بجھا دے۔ کیا مطلب اس کا اطفاء نبراسہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اپنی علمی صلاحیت کو بجھا دے۔ اطفاء نبراسہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی علمی صلاحیت کو بجھا، اپنی عقل کو، اپنے قلب کو، اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اسے عطا فرمایا ہے اسے اس کے لیے استعمال نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطفاء نبراسہ،
اس نے نور علم کے چراغ کو بجھا دیا، اس نے نور علم کے چراغ کو بجھا دیا۔ یعیش ذمیما، تو وہ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارے گا، وَسَيَصْلَى سَعِيرًا، اور جہنم کے گھڑے میں پہنچا دیا جائے گا۔ وَسَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ جہنم کے گھڑے میں پہنچ جائے گا۔ سعیر سے مراد ایسا گڑھا اور ایسا کھڈا جس میں آگ دہک رہی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سعیرا۔ اسم من اسماء النار، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کسی نے کہا جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ فَسَيَصْلَى سَعِيرًا، کہا دنیا میں بھی عزت نہیں، کچھ نہیں ملے گی، اور اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل سکتی ہیں۔ آپ دیکھو نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، لوگ دعا کرتے اس کے لیے، کوئی غلطی سے بھی اس کو رحمت اللہ علیہ بولتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو رحمت اللہ علیہ بول دے تو اس پر بھی لعنت چالو ہو جاتی ہے، تو لعنت اللہ علیہ، یہ ذمیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں ان کے نبیوں نے جو دعوت ان کو دی، جو کتاب ان تک پہنچائی، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو ایسے بے شمار، ابو جہل، حالانکہ نام نہیں تھا اس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم اہد العمرین، اللہم اہد احد العمرین، اے اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے، عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب، دو میں سے کسی ایک کو۔ لیکن قسمت کس کی جاگ گئی؟ عمر بن الخطاب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ موضوع ہے اور یہ غیر موضوع لہو ہے۔ ابو جہلی نے کیا ہے؟ یہ ضدی اور حد دھرم آدمی تھا، اور ساری برائیوں کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ حد دھرمی۔ انسان کی بگاڑ کی جڑ کیا ہے؟ شیطان میں سب سے پہلے کیا ہوا؟ حد دھرم ہوا، اس کے بعد سب کچھ۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ حد دھرمی ہوتا رہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولتا بھی اللہ کو بولتا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جب اللہ اقرار کرتا ہے کہ پیدا کرنے والا وہ، تو اس نے بول دیا تھا، جا نہیں سکتے تھے سیدھی، لیکن نہیں، حد درمی پر اتر آئے۔ تو یہ حد درمی آج ہمارے پورے بگاڑ کی سب سے بڑی جڑ کیا ہے؟ حد درمی۔ ہر آدمی اپنی حد درمی پر، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یعیش وسیصلی سعیرا، وہ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارے گا، مذمومیت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اگر دنیا میں تھوڑی بہت عزت بھی رہی زندگی میں، مرنے کے بعد تو اس پر لعنت ہی ہوگی۔ مرنے کے بعد تو کیا ہوگی؟ اور مرنے کے بعد بھی اسے بدنصیبی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ہدایت کا منبع اور مرجع کتاب اللہ ہے، اسی کو انسان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے حمیدن و سعیدہ، اگر وہ حمید اور سعید بننا چاہتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مذمومن و سیصلی سعیرا، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے من کی زندگی کیا کرے؟ گزارے، اور اپنی ذلت کے لیے اور جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے کیا رہے؟ تیار رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے علوم سے باخبر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کی بدنصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔